واقعی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ امریکہ کے اندر 1969 میں یہ چاند پر پہنچے۔ آج امریکہ کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس پلینٹ کی جو زمین ہے اس سے اٹھ کر کے چاند پر چلے گئے، اپولو 11 اور 12 کے ذریعے۔ ان میں ایک تو راستے میں غرق ہو گیا، دوسرا پہنچا۔ تو میں نے امریکہ کے اندر بھی مختلف سٹیٹس میں یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہاری اس خوشی کو اکنالج کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے چاند تک جانا، لیکن الحمدللہ ہم اس کریم نبی کے غلام ہیں، شب معراج چاند جن کے قدم چوم رہا۔ اللہ کیا بات ہے! سرکار علیہ السلام سورج کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے، چاند کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے، ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے، گلیکسیز کو پیچھے چھوڑ کر کے خدا کی آغوش قربت میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو میں نے کہا جتنی بھی سیلیبریشن آپ کریں، جتنی بھی خوشیاں منائیں، لیکن وہ خوشیاں صرف چاند تک ہے نا، چاند سے آگے کا سفر تو کوئی نہ کر سکا، اور مصطفیٰ خدا کی آغوش قربت نے میں کعبہ حسین کی بلندی اور یہ معراج اللہ پاک نے باقی انبیاء کو بھی جزوی طور پر اس شرف سے مشرف فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معراج کا ذکر آیا، وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہ کی سیر کروائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور اس کا منظر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے تھے اور نظر آسمانوں پر تھی۔ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر زمین و آسمان کی ساری بادشاہت کی سیر کر لی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی عظمت کو سلام، جن کا قدم پتھر پر ہے اور نظر آسمانوں تک اور عرش تک ہے۔ اس پیغمبر علیہ السلام ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی جن کا قدم عرش پر ہے۔ سبحان اللہ! سرکار کا قدم مبارک عرش پر ہے، نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اس وجہ سے کر کے حضور کی معراج اور باقی انبیاء کی معراج پر حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلندیوں پر اٹھایا۔ یہ جنہوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا، سر سید احمد خان صاحب اور یہ ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریشنلی، لاجیکلی، سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کیا جائے۔ تو ہم نے کہا بائبل یہ کہتی ہے، اس کا جو عربک ورژن ہے عیسائیوں کی، وہ بھی یہ تو سب قرآن مجید نے بھی کہا نا، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر گئے، سب کا اعتقاد ہے۔ حضرت الیاس کے بارے میں بائبل کہتی ہے اِنَّ الیاسا، اہل مسیح عقیدہ رکھتے ہیں، اِنَّ الیاسا صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ، کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف گئے ہیں۔ حضرت ادریس گئے ہیں۔ حضرت ادریس کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب جنت کا وزٹ کیا اور جب وزٹ مکمل ہوا تو واپسی کا کہا گیا، تو ان نے کہا کہ ملائکہ کو کہا کہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر نکالا نہیں جائے گا، اب یہ واپسی کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا حضور وہ وعدہ آخرت کا وعدہ ہے، یہ ٹیمپریری وزٹ تھا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے، انہیں یہ عالم پسند۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! تاجدار ختم نبوت! پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر آیا، وہ اللہ پاک سے کلام کرتے، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے ہم کلام ہوتے۔
طور پہاڑ کے پیچھے سے اللہ کی رس بھری سریلی میٹھی آواز آتی. آج ابھی آپ نے شاہ صاحب کو سنا، قاری صاحب کو سنا، آواز کتنی خوبصورت ہے. لوگ دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں، قرات کے، نعت کے، آواز کے، سروں کے مقابلے ہوتے ہیں. تصور کرو ان سروں کے خالق کی جب آواز موسیٰ علیہ السلام کے کان میں اس لذت کا عالم کیا ہوگا. آتش شوق بڑھ کی، عرض کی ربی ارنی انظر الیک، میرے مولا یہ پردہ ہٹا تاکہ تیرے جلوے ہدیت کو دیکھوں کہ جس کی آواز کی لذت کا یہ عالم ہے، اس کے جمال کی دیدار کا عالم، اس کے دیدار کی لذت کا عالم کیا ہوگا، اس کے جمال الوہیت و ربوبیت کے نظاروں کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا موسیٰ میں تو اپنا جلوہ دکھا دوں مگر تیری آنکھوں میں تاب نہیں ہے کہ میرے الوہیت کے جلووں کو سما سکے. یہ پھر ایک تفصیلی بات آ جاتی ہے، اس میں مختلف جو ہے نکات ہیں. ایک مرتبہ نہیں کہا، قرآن حکیم میں ایک مرتبہ آیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 9 مرتبہ کہا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. بولو مجھے اپنا جلوہ دکھا. جواب آتا لم ترانی، تو ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ تو دیکھ سکے. یہ جو لفظ ہے یہ سٹرونگ نگیشن کے لیے آتا ہے، اس قابل نہیں. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ بھی لباس بشریت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی، اور مصطفیٰ بھی لباس بشریت میں گئے. یہ تجلی برداشت نہ کر سکے، وہ ذات خدا کو دیکھ گئے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ نے تمنا کی رب جلال میں تھا، جب مصطفیٰ کے رب جمال. سبحان اللہ. تو جلال و جمال کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں. کہا پھر میں اس طور پہاڑ پر اپنے صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی پھینکتا ہوں، اس کا عکس تیرے اوپر پڑے گا. اگر اس کروڑ صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی کے ریفلیکشن کو تو برداشت کر گیا تو اگلی منزل کی بات کریں گے. اگر اس کو ہی برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ میرا دیدار بڑھ گیا. پھر قرآن حکیم کہتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اللہ کے صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. 40 راتیں بے ہوش رہے. جب ہوش آیا تو کہا مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن کوئی آنکھ ایسی بھی ہے جو تیرا جلوہ دیکھ سکتی. تو کیا خوبصورت بات کہی گئی کہ خدا کا یہ پیغام آیا موسیٰ مجھے نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اس کائنات میں کوئی آنکھ نہیں ہے جو بلا حجاب اور بلا نقاب میرے جلوہ حسن کا دیدار کر سکے. فقط چشمان مصطفیٰ مجھے دیکھ سکے. اور وہ بھی تفصیل کا تو وقت نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کا سردار بھی رک جاتا ہے کہ لو دنوت ان ملک لخت رکھتو، اگر ذرا بھی آگے جاتا ہوں تو جل کے راکھ بن جاؤں گا. آگے میں نہیں جا سکتا، امام الانبیاء جا سکتے. مولانا کوثر نیازی صاحب نے بڑی خوبصورت قاری صاحب انہوں نے لکھی بات کہ جب حضور وہاں سے جانے لگے، مولانا کوثر نیازی مرحوم نے لکھا ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے. کہ جبرائیل بھی سوچتا ہے کہ میں فرشتوں کا استاد ہو کر، امام الملائکہ ہو کر اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتا. اور یہ جو کیسے با کمال بشر ہیں، سدرہ کی حدوں سے بھی آگے جا رہے ہیں. اور پھر ایک مقام آیا جہاں پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رف رف نامی تختے پر میں نے آگے کا سفر کیا. ایک مقام آیا جہاں رف رف بھی رک گیا. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں تھوڑی سی اجنبیت ہوئی،
آگے کا سفر کیسے طے کرنا ہے. تو آواز آئی یا محقف یا محمد ان ربک یصلی علیک، میرے محبوب اب تو ٹھہر جا، خود تیرا رب تیرا استقبال. سبحان اللہ. تم یہاں ٹھہر جا. ان ربک یصلی علیک، اس کا کئی معنی ہیں. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی برکت بھی ہے، صلاۃ کا معنی قرب بھی ہے. 56 معنی ہے صلاۃ کے. یہاں قرب کا معنی لیا جا رہا ہے ان ربک یصلی علیک، تو رک جا، خود تیرا رب تیرے. سبحان اللہ. ایک معنی یہ ہے تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا. سبحان اللہ. دوسرا معنی ہے تیرا رب تیرے قریب آ رہا. سبحان اللہ. اگر قرب والا معنی لیا جائے اور پھر قرآن حکیم کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتد اللہ، پھر اور قریب ہوا. سبحان اللہ. پھر اور قریب ہوا. کیا بات. فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جتنی دو کمانیں ملتی ہیں. یہ پہلے زمانوں میں جنگ لڑتے تھے تو یہ شکل ہوتی تھی کمان کی، اس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں. عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب جنگ میں صلح ہوتی، مذاکرات ہوتے، تو اس صلح کے اعلان کے طور پر، اظہار کے طور پر دونوں کمانوں کو اس طرح ملاتے تھے. اس بات کا اعلان ہوتا اس قبیلے کا دوست، اس قبیلے کا دوست، اس کا اتحادی، اس کا اتحادی، اس کا معاون، اس کا معاون، اس کا دشمن، اس کا دشمن. اللہ نے مثال دی لوگوں، محب و محبوب اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانیں ہیں. اب جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہی میرا سچا بندہ ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. مصطفیٰ زندہ باد. راج مصطفیٰ زندہ باد. اب یہ وہ مقام آیا، فرمایا جو ان کا وفادار ہے وہ ہمارا وفادار ہے، سبحان اللہ. جو ان کا غدار ہے وہ ہمارا غدار ہے. اچھا سمجھانے کے لیے کہا کعبہ قوسین، جتنی دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، بولو جتنی دو کمانے کے لیے. یہ میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے تھا. اللہ پاک نے اس سے بھی اگلی بات کی. یہ کمان جب کمان سے مل گئی، جب کمان کمان سے مل گئی تو کتنا فاصلہ رہا؟ بولو ہو نہ رہا. اللہ نے فرمایا او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے. وہ کتنے قریب ہوئے؟ کوئی مثل نہیں ڈولن. چپ کر میری علی، اتنے جا نہیں بولن دی. وہ کتنے قریب ہوئے؟ ہک ہے، ہک ہے. خواجہ غلام فرید نے کہا ہک ہے، ہک ہے. کسی نے ان سے پوچھا حضور اللہ اور اس کے رسول میں فرق کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا نفسن جدا ہیں، اطاعتن ایک ہے. نفسن جدا ہیں، اطاعتن ایک ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہا حضور سمجھ نہیں آئی. فرمایا وجودن جدا ہے، محبتن ایک ہے. اس نے کہا جی بات اب بھی سمجھ نہیں آئی. فرمایا پھر سن، ہک ہے، ہک ہے. جڑا ہک نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک. جو رسول کی اطاعت ہے وہی بولو خدا کی اطاعت ہے. جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہی خدا کی محبت ہے. محبت ہے. اللہ پاک نے اللہ کی بارگاہ میں حضور نے کہا، جب اللہ کی طرف سے جواب آیا، بالکل ملاقات ہوئی تو جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی. سارے اتحیات پڑھ دیو. اے نبی تجھ پر سلام ہو. سارے اونچا بولو سبحان اللہ. اے نبی تجھ پر سلام ہو. سلام کا جب سلام کہا جائے تو جواب کیا بنتا ہے؟ وعلیکم السلام. جب آپ کو کوئی کہے جی حاجی ممتاز صاحب نے آپ کو سلام دیا ہے، مجھے قاری صاحب کہے تو میں کہوں گا وعلیکہ وعلیہ السلام. آپ پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی سلام. مگر حضور نے جواباً پتہ ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی السلام علینا، سلام ہو ہم پر. بولو نا سارے سلام ہو ہم پر. سلام ہو ہم پر. اللہ کو یہ نہیں کہا وعلیکہ السلام، اللہ تجھ پر بھی سلام ہو، کیونکہ اللہ خود سلام ہے. اللہ کا نام ہے السلام. میں بزرگ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جو
جوڑوں کے اور گھٹنوں کے دردوں کے مریض آتے ہیں، ان کو یا سلام کا وظیفہ دیتے ہیں، ان کے درد جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دشمن سے حفاظت کا وظیفہ یا سلام یا مومن یا اللہ دیتے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے اللہ کا یہ مبارک صفاتی نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ خود سلام ہے، تو حضور نے جواباً کہا السلام علینا، سلام ہو ہم پر، اور یہ بھی نہیں کہا السلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، آگے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر۔ سبحان اللہ، تو سارے نیک بندے آگے ایک طرف، تو جواب پھر بنتا السلام علیہ، سلام ہو مجھ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ واہ حرف عطف ہے جو مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ پتا چلا حضور نے سارے نیک بندوں کا ذکر علیحدہ کیا، اپنے ساتھ اپنے گناہگار امتیوں کا ذکر۔ سبحان اللہ، اللہ نیکوں پر ان کی نیکی کی وجہ سے سلام، گناہگاروں پر محمد کی رحمت۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام پھر نمازوں کا تحفہ دے کر کے آئے۔ اس میں ایک نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بچے ینگسٹرز جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ واقعی معراج نے آج بھی امریکنز، برٹش، کینیڈین سائنٹسٹ، ایجوکیٹڈ جو کمیونٹی ہے وہ حیران ہے اس بات کے اوپر کہ حضور نبی پاک نے یہ سفر کیسے مکمل کیا۔ پچھلے سال میں یہ ان دنوں ناروے میں میں نے معراج النبی کانفرنس پر خطاب کیا، تو یہ بات کی کہ کچھ عرصہ ہی پہلے یہ اسٹیفن ہاکنگ برطانیہ کا بہت بڑا سائنسدان تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی مرا اسٹیفن ہاکنگ۔ اس نے کہا یہ جو ہماری زمین ہے، یہ میں سائنسی پہلو کے چند پہلو بیان کر کے 10 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ زمین سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی ہے۔ یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے، یہ زمین جو ہماری ہے یہ چھوٹا سیارہ ہے، سورج سے ٹپ اس زمین سے بڑے بڑے سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، زحل ہے، مریخ ہے، مشتری ہے۔ تو پھر اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے بلیک ہولز ہیں، اور ان میں اس کا پورا تھیسس پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ بلیک ہولز میں جانے کا راستہ ہے مگر واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، اتنے وہ طاقتور ہے بلیک ہولز۔ ہاں واپسی کا وہ کہتا ہے وہ واپس آ سکتا ہے جس کی طاقت بلیک ہول سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ کیا بات ہے، جس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سیارے سے نکل گئے، اس سیارے سے نکلے، مریخ سے نکلے، مشتری سے نکلے، چاند سے نکلے، حتیٰ کہ جو سورج کے ارد گرد گشت کر رہے ہیں سورج سے بھی حضور آگے گئے اور بلیک ہول سے بھی آگے گئے، اور حضور پھر واپس بھی تشریف لائے، جو اس بات کی علامت ہے کہ سارے بلیک ہولز اور سیارگان فلکی کی طاقت نیچے ہے عظمت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، راج مصطفیٰ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے یہ خدا پر یقین کو بڑھا رہا ہے، آخرت پر یقین کو بڑھا رہا ہے۔ آئنسٹائن نے جب یہ بات کہی کہ سائنس without religion is lame and religion without science is blind، وہ کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، کہ ان دونوں کا کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، مل کے دیکھیں گے تو جوں جوں سائنس آگے بڑھے گی واقع معراج اور خدا کی عظمت اور عظمت مصطفیٰ پر انسان کا تصور مزید پختہ ہوتا چلے جائے گا اور یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا جو سفر تھا اتنی جلدی کس طرح کر لیا، تو جو سپیڈ آف لائٹ ہے اس کو پھر انہوں نے بیان کیا کہ روشنی کی رفتار کیا ہے۔ روشنی کی رفتار کیا ہے، جب آپ کسی بھی جو ہے وہ روشنی کو دیکھتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر لائٹ آتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1,86,000 مائلز فی سیکنڈ، 186,000 مائلز، 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے۔ یہ سپیڈ آف لائٹ ہے، یہ روشنی کی رفتار ہے، اور روشنی کو عربی میں برق کہتے ہیں،
मुस्तफ़ा जिस सवारी पर सवार थे उसका नाम बुर्राक, और जो जात उस पर सवार है वो नूर अला नूर है। फिर ये कहते हैं कि ये रास्ते में पहाड़ आए, दरिया आए, इमारतें आई, तो साइंसदान ये भी कहते हैं कि जब आप ये जो पंखा है ना ऊपर, इसकी रफ्तार अगर बढ़ जाए, वो तेज चल रहा हो, तो उसके अंदर हाथ डालें तो हाथ कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। मगर वो कहते हैं जब इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाए ना, तो इसका मादी वजूद खत्म हो जाता है। अब इसका मादी वजूद बाकी नहीं रहा, अब आप उसके अंदर हाथ डालें वो हाथ काटेगा नहीं, क्योंकि उसका मादी वजूद ही खत्म हो गया। जब स्पीड ऑफ लाइट में जाकर के मादी वजूद खत्म हो गया है, तो मुस्तफा जिस सवारी पर गए हैं वो सरकार अलैहिस्सलाम खुद नूर हैं, रास्ते की कोई चीज रुकावट नहीं बनी। मुस्तफा इसी रफ्तार से जाते हुए बुर्राक की रफ्तार से गए हैं, आते हुए नबूवत की रफ्तार से। सुभान अल्लाह। जितना भी साइंसी तसव्वुरात और वाक़े मेराज को कंपैरिजन करें, तो अल्लामा इकबाल कहते थे शबे मिराज जब सूरज नीचे रह गया, चांद नीचे रह गया, सितारे नीचे रह गए, ज़ुहल नीचे रह गया, मुश्तरी नीचे रह गया, सारे, तो इकबाल कहते थे उरूजे आदमे खाकी से ये अंजुम सहमे जाते हैं। उरूजे आदमे खाकी से, ये सूरज से टप कर जमीन जुदा हुई ना, उरूजे आदमे खाकी से ये अंजुम सहमे जाते हैं। ये टूटा हुआ तारा कहीं मरे कामल न बन जाए, कि जमीन से उठकर आने वाले इंसान कामिल और इंसान मुर्तजा आज सूरज को भी पीछे छोड़ के अल्लाह की बारगाह में जा रहा है। तो अज़मत मुस्तफा वाक़े मिराज को जितना भी मुख्तलिफ पहलू से बयान किया जाए, मुस्तफा करीम की अज़मत के हजारों गोशे निखर के सामने आते रहते हैं। सुभान अल्लाह। इसके ऊपर भी पूरा बयान हो सकता है साइंसी पहलुओं के ऊपर, मगर आखिरी नुक्ता मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अभी ये नारा लगाया खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, बोलो ना सारे, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया वाक़े मिराज के ऊपर, और फिर ये जो उनकी किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, फिक्र इस्लामी की तश्कील नो, उसका जो छठा लेक्चर है ना, वो अल्लामा इकबाल ने हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के कौल से शुरू किया है। हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई फरमाते हैं, ये इकबाल जैसा शख्स उनके बयान से खिताब लेक्चर का आगाज कर रहा है कि अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम शब मिराज अर्श पर गए, खुदा से मुलाकात की, जन्नत देखी, दोज़ख का विजिट किया और आसमानी कायनात से हुजूर वापस तशरीफ ले आए। खुदा की कसम है मैं जाता तो मैं वापस कोई नहीं आ सकता। हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोई फरमाते हैं अगर मैं जाता तो मैं वापस कोई नहीं आना था। तो ये मैं और आप पढ़ेंगे तो उनसे ये कैसी बात है, मगर अल्लामा इकबाल फरमाते जैसा दाना राज जब ये पढ़ता है तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तसव्वुफ के पूरे लिटरेचर में मुझे इससे ज्यादा पावरफुल जुमला नहीं मिला जो शऊरे नबूवत और तसव्वुरे वलायत को वाज़ेह कर दे कि एक वली जितनी भी तरक्की करता है ना, वो उसकी शख्सी तरक्की है, रियाजत से गुजरता है, मुजाहिदे से गुजरता है, नफ्स की ख्वाहिशात को दबा कर रखता है, उसकी रूहानी तरक्कियां बढ़ती रहती हैं, खुदा के करीब होता रहता है। जितनी भी तरक्की है वो शख्सी तरक्की है, और नबुव्वत कसब का और शख्सी जिद्दोजहद के जरिए नहीं है, ये तो एक वहबियतिया है। अल्लाह जिसको चाहता है उसके सर पर नबुव्वत का ताज सजा देता है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के फरमान का मतलब यह है कि वली उन नज़ारों में खुद ही खोया रहता है, और नबी अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाकर वापस तशरीफ ले कर आते हैं कि जैसा माहौल मैंने वहां देखा है इस सियारे के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, मैं ऐसा मुआशरा कायम करके दिखा दूंगा। और फिर हुजूर ने वो मुआशरा कायम करके दिखाया। एक बरतानिया के फलसफी ने कहा था आइडियल सोसाइटी कौन सी होती है कि जिसका हर शख्स करैक्टरफुल हो, किरदार का आला नमूना हो,
اور پھر آپ اگر انسانی تاریخ میں مصطفیٰ کریم کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو ہر شخص کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، حارثہ بن نعمان جیسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں میں فرش پر کھڑا ہو کر خدا کا عرش دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، اور لا گبر کے سامنے شارع علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ میں خدا کا عرش اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے دلوں کو اتنا روشن کر دیا تھا اور حضور نے تبصرہ بھی کیا یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو رب نے روشن فرمایا، اور دل دریا سمندر اٹھوں گے جس کا دل روشن ہو جائے، یہ قدموں میں بیٹھنے والے کی شان ہے تو سرکار کی شان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کردار کا نمونہ شاہ صاحب نے بھی آخر میں بات فرمائی تبھی ہو سکتا ہے جب حضور معراج کا جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ نماز کا تحفہ، بولو کیا ہے؟ نماز کا تحفہ۔ نماز کا تحفہ۔ اور آج امریکن سائنسدان یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل کی بہت ساری بیماریاں جب انسان رکوع اور خاص کر کے سجدے کی کیفیت میں جاتا ہے اور سارا کا سارا باڈی کا جو بلڈ ہے اس کے دماغ کی طرف آتا ہے تو اس سے ہارٹ کی بہت ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کرونا کے دوران بار بار ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالو، کلی کرو، اتنی سختی کی تو میں نے کہا جسم طہارت اور نفاست کا تمہیں آج خیال آیا ہے، کملی والا تو ہمیں پہلے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام جو ایسا دین فطرت ہے، دین فطرت، جب بھی دنیا پر کوئی ابتلا اور آزمائش آئے گی جو سلوشن ہوگا، جو حل ہوگا، یا خدا کے قرآن میں ہوگا جو کملی والے نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے 2 ہفتے پہلے ایک سکھ کو مسلمان کیا جو آسٹریلیا میں تھا، اور اس کا نکاح اسلام آباد میں ایک خاتون لڑکی سے کیا تو اس نے مجھے خود کہا کہ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا۔ انہیں کہا میں اپنا خاندان چھڑیا ہے، میں اپنا کلچر چھڑیا ہے، میں اپنا دھرم چھڑیا ہے، میں سب کچھ چھڑ کے تھوڑے نبی دا کلمہ پڑھیا تو پھر میرے تو یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کے بہنوئی کو، اس خاتون کے، میں نے کہا خدا تمہیں عقل عطا کر۔ میں امریکہ کے اندر مختلف لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بیسیوں کی تعداد میں مسلمان کر چکا۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، سخت ڈپریشن کا شکار، سخت ڈپریشن۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے ڈپریشن ہے بڑا شدید قسم کا، تو میں نے کہا میں تمہیں اشور کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ابھی میرے سامنے صدق کے دل سے، سچے دل سے، پوری پاور آف کنوکشن کے ساتھ کلمہ پڑھو اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا اس نے، شائنی عورت تھی، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے میرے سامنے سرکار علیہ السلام کا ارشاد مبارک موجود تھا، تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو فیل رائٹ ناؤ، اب تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے سر سے اس طرح لگتا ہے کہ پہاڑ تھا میرے سر پہ اتر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں I'm like flying in the air، میں اس طرح لگتا ہے ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام نے ایگزیکٹلی یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح پہلے دن اپنی ماں کے شریک سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا جو برڈن ہے یہ تو گناہوں کا ہے، یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ راتوں کو نیند کا نہ آنا، یہ پریشانیاں، یہ سارا ڈپریشن تو اس چیز کا ہے۔ اندر انسان کے گلٹ موجود ہے، وہ گلٹ اس کو پریشان رکھتا ہے، وہ گلٹ اس کو بے قرار رکھتا ہے، وہ گلٹ اس کی نیند کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جب انسان کی زندگی گلٹ فری ہو جاتی ہے اللہ اس کے ظاہر کو بھی سکون عطا کرتا ہے، اس کے باطن کو بھی سکون۔ سبحان اللہ۔ اور اس گلٹ فری لائف کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے نماز پڑھو۔ بولو کیا کریں؟ نماز پڑھو۔ میں نے اس کو مثال دی جو کہہ رہا تھا نا یہ سکھ دل، میں نے کہا حضرت اسامہ بن زید نے اس طرح کافر کو مارنا چاہا تو اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، انہوں نے کہا نہ یہ تم تلوار تک کے لیے پڑھے، آپ نے گردن اتار دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کو ہم نے خود سنا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے بلایا، فرمایا اسامہ وہ کیسا وقت ہوگا، وہ خون بہتے ہوئے خون کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا اللہ میں نے تیری وحدانیت کی گواہی دی، تیرے رسول کی رسالت کی گواہی دی، پھر بھی اس شخص نے مجھے قتل کر دیا۔
تو کہا یا رسول اللہ وہ تو لگتا تھا تلوار کے ڈر سے پڑا ہے، دل سے نہیں پڑا. فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اور پھر حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا نا کہ اسامہ وہ کیسا وقت ہوگا، وہ اللہ کے سامنے آئے گا، وہ گواہی دے گا. تو اتنی مرتبہ میں دل سے ڈر گیا. میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائیں، حضور خاموش ہو جائیں، حضور خاموش ہو جائیں. مگر حضور ریپیٹڈلی فرما رہے تھے وہ کیسا وقت ہوگا، یہ شخص آئے گا اور کہے گا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر بھی اس نے مجھے قتل کر دیا. تو یقین بھی اعتماد بھی بہت ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ. سب دن انشاءاللہ کی آواز ہے انشاءاللہ. اگر رہ بھی جائے تو اللہ نے قضاء کا نظام رکھا ہے، قضاء کا نظام رکھا. دوسرا معاملات کے اندر دیانتداری کا اختیار کرنا، سچ بولنا. اور سچ بولنا یہی جملہ ہے. ایک عالم کا پڑھا، انہوں نے کہا انسان کے میں نے عیبوں کا اندازہ لگایا، اس کے اندر 16,000 عیب پائے جاتے ہیں. کتنے بولی؟ 16,000. مگر ایک بات اگر کنٹرول ہو جائے، ایک بات کنٹرول ہو جائے تو 16,000 عیب اس کے ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اگر زبان پر کنٹرول کر لے تو سارے عیب چھپ سکتے ہیں. جھوٹ زبان سے، الزام تراشی زبان سے، بہتان زبان سے، جھوٹیفائیں پھیلانا زبان سے، اور لوگوں کو کہنا اور عمل نہ کرنا یہ زبان سے. تو سرکار نے یہ بھی فرمایا میں ایسے لوگ دیکھے جن کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی. آج یوٹیوب پر ہر شخص مبلغ بنا ہوا ہے، نئے نئے بھاشن دے رہا ہے، نئے نئے فلسفے جا رہا ہے. ان کا ذاتی کردار دیکھیں کہ ان کے معاملات کس قسم کے، انسان کے ڈاؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کر کے ہم دین میں تو بہت آگے ہیں، مگر میں نے امریکہ کی مختلف ریاستیں، برطانیہ، یورپ آدھا میں نے دیکھا ہے معاملات کے اندر ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. ملاوٹ، 2 نمبری، جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ دہی، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی، اس میں یہ معاشرہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. تو جب تک معاملات کی اصلاح نہ ہو، جب تک معاملات کے اندر بہتری نہ ہو، جب تک انسان دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھے، خالی کھلی عبادات جو ہے اس درجے کے نہیں ہوں گی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، ان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ ساتھ عقائد حقہ کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت قاری صاحب جس مستقل مزاجی کے ساتھ اور حاجی ممتاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ان کا حسن اخلاق ہے. الحمدللہ 15-20 سال پہلے میں نے قاری صاحب کو دعوت دی اور اس علاقے میں تشریف لائے، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے، لوگوں سے اچھے برتاؤ کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی انہوں نے رونقیں لگائی. اللہ تعالیٰ ان رونقوں میں اضافہ فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے.